सरजमीन بیت المقدس کے قریب دریائے اردن کے کنارے ایک مورکا برپا تھا۔ ایک جانب بنی اسرائیل کے نیک بادشاہ طالوت اپنے لشکر کے ساتھ صف بستہ تھے، جن کی تعداد اصحاب بدر کی مساوی یعنی 313 تھی۔ دوسری جانب قوم عمالقہ کا طاقتور قداور دیو ہیکل بادشاہ جالوت اپنے لشکر عظیم کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا۔ کیونکہ وہ نو عمر تھا، اس وجہ سے اسے کوئی اسلحہ نہیں دیا گیا تھا، اور اس نو عمر لڑکے کا نام داؤد تھا، جسے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، اگر آپ ہمارا چینل آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس سے آپ کو ہماری نئی اور پرانی ویڈیوز کی بروقت معلومات ملتی رہے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک غلیل اور چند پتھر تھے۔ جالوت اپنے جسم کو سامان جنگ سے سجائے نہایتی تکبر کے ساتھ سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری کی وجہ سے چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ انبیاء کی سنت کو پورا کرتے ہوئے بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر ان سے بولا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ علیہ السلام کو پکار کر عرض کیا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل اور پتھر لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی غلیل میں رکھ کر جالوت کو للکارا۔ گوشت کے پہاڑ اور طویل قامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا اور حقارت سے بولا کہ جا، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف کمسن جوان حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا کہ لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر غلیل سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، جو سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر طالوت اور بنی اسرائیل کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح حاصل ہوئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت انہیں سونپ دی۔ پھر پورے 40 سال بعد جب بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد کے مالک تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایتی ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت تحفہ خداوندی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت آل لوی بن یعقوب سے چلتی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن مجید میں خلیفہ کے لقب سے نوازا گیا۔ قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ اسی طرح سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ امام اغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں۔
تاہم ان میں حلال و حرام، فرائض اور حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے مزین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لہن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو وجد آمیز تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا و سمندر، یعنی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا میں محو ہو جاتے تھے۔ اس لیے آج تک لہن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر قرأت کو آسان اور ہلکا کر دیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ علیہ السلام پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے کہ ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے لہن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی 9 سورہ مبارکہ میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر آپ علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام رب العزت کا ذکر کریں تو وہ بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے تھے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح، حمد و ثنا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ 7 آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں موجود ہے وہ سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو خداوند کریم کی تعریف نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے تابع کر دیا، ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی اس کے تابع کر دیا تھا۔ اسی طرح سورہ 7 میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی حکم دیا، وہ سب آپ کے پاس جمع رہتے اور سب ان کے فرمان بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت قتادہ اور حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام بغیر آگ اور بھٹی کے اپنے ہاتھ سے لوہے کو ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے نہ ہتھوڑی کی ضرورت پڑتی تھی، نہ کسی دوسرے اوزار کی۔ آپ علیہ السلام موم کی طرح ہاتھ سے لوہے کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زر بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زریں بنتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن میں ایک زر بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، کیونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام اور عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہیں تھی۔ اس لیے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ علیہ السلام نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعایا کے لیے بہترین ہے، مگر ایک عادت ایسی ہے اگر وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اپنے اور اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اپنے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، اور امام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا محافظ کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں ذرا بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور ہر کام میں اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ 7 کی آیت نمبر 17 میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اس صفت کو بیان کیا کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ حدیث شریف موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، اور جنگ میں فرار کبھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتدا اور پیشوا تھے۔ آپ علیہ السلام عدل و انصاف اور زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام بے مثال خطیب بھی تھے، اور خطبات میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد کا لفظ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی کہنا شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام فن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ آپ علیہ السلام نے درس و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور بنی اسرائیل کو کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ قرآن مجید کی سورہ 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے داؤد کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم کرنے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، اردن اور خلیج اقبا سے دریائے فرات تک جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے آپ علیہ السلام کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام غلیل چلانے میں ماہر تھے۔ آپ علیہ السلام غلیل، پتھر اور عصا ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے۔ غلیل چلانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مہارت کا چرچا عام تھا۔ غلیل اتنی طاقت سے پھینکتے تھے کہ جس چیز پر بھی گرتا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی۔ گفتگو میں نہایت ہی مہذب اور باادب تھے۔ پورے علاقے میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت تھی۔ بانسری بجانے میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے دربار تک آپ کی رسائی تھی۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور بادشاہت کی اطلاع دی گئی تھی۔ حضرت شمویل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات کر کے انہیں خیر و برکت کی دعا ارشاد فرمائی۔ ناظرین کرام، یہاں پہ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی قوموں کے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تعالیٰ کی احکام و حدود سے تجاوز کی پاداش میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اسی سلسلے میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم یعنی اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کی آزمائش کے طور پر ہفتے کے دن زیادہ اور بڑی مچھلیاں ظاہر ہوتی تھیں، اور مچھلیوں کی آمد اس قدر فراوانی کے ساتھ ہونے لگی کہ سمندر کے تمام کنارے مچھلیوں سے بھر جاتے تھے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نافرمانی کرتے ہوئے ہیلا سازی کرنے لگا۔ اس حوالے سے علامہ ابن کثیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی گود میں قرآن مجید کھلا ہوا ہے۔ میں کچھ دیر ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کے قریب نہ ہوا، لیکن جب اسی حالت میں کافی دیر ہو گئی تو پھر میں آگے بڑھ کر بیٹھ گیا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پہ قربان کر دے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ان اوراق نے مجھے رلا دیا ہے۔ وہ سورہ اعراف تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم ایلا کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کچھ یہودی آباد تھے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں ساحل پر نمودار ہوتی پھر غائب ہو جاتی تھی، جنہیں حاصل کرنے کے لیے انہیں سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ ہفتے کے دن خوب موٹی موٹی مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتی ہوئی کثرت سے آتی تھیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ پھر شیطان نے قوم داؤد کے کچھ لوگوں کو اکسایا کہ ہفتے کے دن تو تمہیں صرف مچھلیاں کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، شکار کرنے سے تو منع نہیں کیا گیا، تو تم ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر دوسرے دن کھا لیا کرو۔ چنانچہ قوم داؤد میں سے کچھ لوگوں نے اس قانون میں چور دروازہ نکال لیا۔ وہ ہفتے کے روز ساحل پہ جا کر گڑھے کھودتے اور نالیوں کے ذریعے انہیں سمندر سے ملا دیتے۔ اب وہ سمندر کا پانی ان گڑھوں میں لے آتے تو پانی کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی، پھر وہ ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے تھے۔ اگلے روز اتوار کو جا کر انہیں مچھلیوں کو آسانی سے پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم نے مچھلیاں ہفتے کو تو نہیں پکڑی، کہ ہم ہفتے کے روز تو مچھلیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔
اس طرح شریعت کے حکم کے ساتھ انہوں نے یہ مذاق کرنا شروع کر دیا تھا اور مقدس ہفتے کے دن کے حکم کے اصل روح کو تو مسخ کر دیا۔ حکم کی اصلی روح تو یہ تھی کہ 6 دن دنیا کے کام کرو اور 7واں دن اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وقف کر دو۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے یہ دن بھی گڑھے کھودنے، پانی کھولنے اور بند کرنے میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ جب یہودیوں کے ایک گروہ نے ہفتے کے حکام کے بارے میں نافرمانی کی تو دوسرا گروہ ان کی ہیلہ سازی اور کارسازی کو دیکھ کر ان کو خدا کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے ڈراتا اور ان سے اپنی برات کا بھی اظہار کرتا تھا۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ آخر اس گروہ کی نافرمانی پر واعظ و نصیحت سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ہرگز اپنی روش سے باز نہیں آنے والے۔ لیکن اس تیسرے گروہ میں بھی ہفتے کے حکام کی بے حرمتی کا رجحان بڑھنے لگا اور وہ اس کی اعلانیہ خلاف ورزی کرنے لگے۔ قرآن مجید میں اصحاب سبت کی بستی کا نام درج نہیں ہے، صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ بستی ساحل سمندر پہ واقع تھی۔ یہ وہی بستی ہے جس کا نام ایلا تھا اور یہ بحر کلزم کے کنارے پر واقع تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی بستی ہے جسے ایلا کہا جاتا ہے اور جو مدین اور تور کے درمیان واقع ہے۔ پھر قوم داؤد کی بستی کے بھی 2 حصے کر لیے گئے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان لوگ رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں بدل چکی تھیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق یہ مسخ شدہ لوگ 3 دن کے بعد مر گئے۔ صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند ہی روز میں ہلاک ہو کر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ ناظرین کرام، قوم بنی اسرائیل نے ہمیشہ کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر الزام تراشی کی اور اللہ پاک کے پیغمبر پر بھی ایک عورت کے ساتھ جھوٹا الزام لگا دیا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، لیکن آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ایک اور عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس سے شادی کر لی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جن عورتوں کے شوہر مر جاتے یا قتل ہو جاتے تھے وہ پھر کبھی شادی نہیں کرتی تھی، اور یہ امر بہت سی برائیوں اور قباحتوں کی بنیاد تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ نکاح کو مباح کرا دیا تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے اور بیوہ عورتیں اس مصیبت سے نجات پا جائیں۔ لہٰذا جب بنی اسرائیل کا ایک شخص اوریا اتفاق سے ایک جنگ میں مارا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی بیوی سے شادی کر لی۔ یہ بات اس زمانے کے لوگوں پر بہت گراں گزری کیونکہ یہ ان کے جاہلانہ رسوم اور عبادت کے خلاف تھی۔ بعد میں اس پر بنی اسرائیل کے کچھ شر پسند اور حاسد لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ بے بنیاد افواہیں کھڑی کی اور آپ علیہ السلام کی شخصیت پر الزام تراشی کی۔ کسی نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس شادی کی کچھ نہ کچھ بنیاد تو ضرور ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ضروری بات یہ ہے کہ اوریا کا گھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہمسائی میں ہوگا۔ اسی بدبخت نے پیغمبر خدا کی نظریں اوریا کی بیوی پر ڈلوائیں۔ آخرکار پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی طرف سے طرح طرح کے شرمناک گناہ کبیرہ سے جوڑا گیا۔ پھر ان بے وقوف لوگوں نے ایک زبان سے دوسری زبان تک یہ تمام باتیں پہنچا دی، لیکن ان کی یہ الزام تراشیاں اور نافرمانیاں انہی کے کام آئیں اور انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد، گناہ گاروں کو خوشخبری دو اور صدیقین کو ڈر سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دوں اور صدیقین کو کیا ڈر سناؤں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے داؤد، گناہ گاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ کوئی گناہ میرے بخشنے سے بڑا نہیں، اور صدیقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پہ خوش نہ ہوں کہ میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اے داؤد، اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد، جو مجھ سے محبت کرتا ہے
وہ رات کو اس وقت نماز میں کھڑا ہوتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے جب بھولنے والے مجھے بھلا بیٹھتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس دن تو نے میرے لیے جو آزمائش مقدر کی ہے اس سے مجھے نجات عطا فرما، اور اے اللہ، تو نے اس دن میں جو بھلائی نازل فرمائی ہے مجھے بھی اس میں سے حصہ عطا فرما۔ آپ علیہ السلام شام کے وقت بھی اسی طرح دعا کرتے۔ اسی دعا کے بعد آپ علیہ السلام نے کوئی ناپسندیدہ معاملہ نہیں دیکھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوسری دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسا محتاج نہ بنا کہ میں تجھے بھول جاؤں، اور ایسا مالدار بھی نہ بنا کہ میں تجھ سے سرکش ہو جاؤں۔ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام سنت و سیرت انبیاء کے مطابق ہمیشہ حلال اور طیبہ چیزیں کھاتے تھے اور اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ثابت اور عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزے کی حالت پہ تھے کہ شام کے وقت کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں دودھ پیش کرنے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ ہماری بکری کا دودھ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ بکری خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، آپ یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم رسولوں کے گروہ سے ہیں اور ہمیں حلال کھانے اور نیک عمل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ خوف خدا رکھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیمار سمجھتے ہوئے ان کی عیادت کرتے تھے، حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کوئی مرض نہیں تھا، بلکہ وہ خشیت الہی میں مبتلا تھے۔ حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حضرت لقمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لقمان، تم نے کس حال میں توبہ کی؟ حضرت لقمان علیہ السلام عرض کرنے لگے، اس تصور میں کہ میری جان دوسرے کے قبضے میں ہے، یعنی خدا کے قبضے میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات پہ غور و تفکر کیا تو خوف خدا سے آپ کی چیخ نکل گئی۔ حضرت ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف خدا کے سبب بہنے والے آنسوؤں کا تمام اہل زمین کے آنسوؤں سے موازنہ کیا جائے تو دونوں برابر ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف النفس اور کمزور آدمی تھا۔ وہ اللہ کے حضور یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھ غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت و مشقت میں نہ ڈال۔ مریل گدھے پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ پاؤں والا تو چل کر روزی پیدا کر سکتا ہے، جس کے پاؤں ہی نہ ہو اس کو صرف تیرا ہی آسرا ہے۔ اے سب کے سننے والے پروردگار، میں منہ سے تجھ سے ہی مانگ سکتا ہوں، لیکن مشقت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ بس یہی ورد و وظائف اس کے دن رات کی مصروفیت تھی، اور اس کا یہ عمل ہر عام و خاص آدمی میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے کہ خدا نے ہر شخص کی روزی محنت و مشقت کے راستے اتاری ہے، لیکن اسے دیکھو، ہاتھ پھیلائے بغیر خدا سے اپنا رزق طلب کرتا پھرتا ہے۔ لوگ کہتے پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھو، جنہیں اللہ رب العزت نے کئی معجزات سے نوازا ہے۔ ہمارے نبی داؤد علیہ السلام ایسے ہے کہ جن و انس اور چرند پرند تو ایک طرف، ان کے کلام سے پہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں، باوجود اتنی شان کے وہ بھی بغیر مشقت کے روزی حاصل نہیں کرتے۔ مگر اسے دیکھو، جیسے ناکارہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور کوئی قدم بھی نہ اٹھانا پڑے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، لیکن وہ شخص اپنی آہوزاری میں لگا رہتا۔ خدا سب کی دعائیں سنتا ہے اور مرادیں بھی پوری کرتا ہے، اور اس شخص نے دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی تو رحمت خداوندی جوش میں آ گئی اور اس کی مراد برائی۔ اس کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک گائے اس میں داخل ہو گئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا اور ٹانگیں باندھ کر زمین پہ گرایا، چھری پھیر کر ذبح کر ڈالا۔ پھر کسائی کو بلا کر کہا کہ اس کو کاٹ کاٹ کے بوٹیاں بنا دے۔ گائے کا اصل مالک گلی کوچوں کی خاک چھانتا ہوا ادھر آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ گائے ذبح ہو چکی ہے اور کسائی اس کی بوٹیاں کرنے میں مصروف ہے۔ گائے کے مالک نے رونا دھونا اور چلانا شروع کر دیا، ارے ظالم، یہ کیا غضب کر دیا، یہ گائے تو میری تھی، تجھے بھلا کیا حق تھا ایسے پکڑ کے ذبح کرنے کا؟ دعا مانگنے والے نے جواب دیا کہ سنو بھائی، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں برسوں سے اس دعا میں مصروف تھا کہ اللہ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ اللہ رب العزت نے میری دعا قبول فرمائی ہے، میں نے اسے خداداد سمجھ کر ذبح کر ڈالا۔ یہ جواب سن کر گائے کے مالک کے غیرت و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پہلے تو درویش کو خوب مارا اور پھر پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو سارا قصہ کہہ سنایا۔
لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنی اور اس کو حق پہ قرار دیا۔ درویش نے اس بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ اے خدائے رحمان و رحیم، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے سینکڑوں روز و شب آوزاری کرنے اور دعائیں مانگنے میں صرف کر دیے، اور میں نے روز اصلت جو خواب دیکھا تھا اس نے مجھے تیری بندگی میں مست کر رکھا تھا۔ میں نے جب اپنی مراد پائی تو یہ مجھے تیرا بندہ نافرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ میری فریاد کو سن، میری پردہ پوشی فرما اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ گائے والے نے کہا کہ ادھر آسمان کی طرف کیا دیکھتا ہے، ادھر میری طرف دیکھ اور حقیقت کا سامنا کر۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کو فریب میں مبتلا کر کے تو صاف صاف نکل جائے گا؟ یہ سن کر دعا مانگنے والے نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور رو کر بولا، اے خدائے ذوالجلال، اپنے اس بندے کو رسوا نہ کر۔ میں بے شک برا ہوں، خطا کار ہوں، تو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، اور اس نازک وقت میں میری مدد فرما۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگنے والے سے پوچھا کہ تم اپنی صفائی میں کیا کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا، اس شہر کے سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں، آج تک میں نے کسی کا مال چوری نہیں کیا اور نہ ہی ناجائز طور پہ کسی کو پریشان کیا۔ میرا گزشتہ کئی سال سے یہ معمول ہے کہ شب و روز بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ بغیر محنت و مشقت کے مجھے روزی عطا فرما۔ آخر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے میری فریاد سن لی اور یہ گائے خود بخود میرے گھر میں چلی آئی۔ میری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی نور آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ مجھے رزق حلال بغیر محنت کے مل گیا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور گائے کو ذبح کر ڈالا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ گائے تو میری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ ایسی معقول دلیل دے جس کی بنا پر تو نے گائے کو ذبح کیا۔ تیرے بیان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گائے تجھے مالک نے نہیں دی۔ وہ کہنے لگا، اے پیغمبر خدا، آپ بھی وہی کہنے لگے جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں؟ پھر ایک دردناک آہ اس کے دل سے نکلی اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اے میرے دل کا درد جاننے والے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو روشنی عطا فرما، انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ یہ کہہ کر وہ درویش دھارے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ نہ صرف سنگ موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی ان کی طرف مائل ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک دن کے بعد کیا جائے گا۔ پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا۔ ذکر و اذکار کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے علیم و خبیر، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اسرار و رموز کھول دیے۔ دوسرے دن دونوں کو طلب کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، تو بھی اپنی طرف سے حق ادا کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا کہ کیا اب کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی؟ آپ کے عدل و انصاف کی شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم کے حوالے کر دے، ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں کہ جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ گائے والے نے یہ کلمات سنتے ہی سر پہ خاک ڈالنا شروع کر دی، گریبان چاک کر ڈالا اور بدحواس ہو کر بولا کہ اے داؤد، اچھا فیصلہ سنایا تو نے، مجھ پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی۔ نعوذ باللہ، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنے حواس میں نہیں رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک کو قریب بلایا اور فرمایا کہ اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ جا، یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ تو نے جو بویا ہے اب کاٹ۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ یہ ارشاد سن کر گائے کا مالک تو پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ لوگ پیغمبر خدا کے احکام کی اصل وجہ سے ناواقف تھے۔ ان میں سے ایک دو آدمی کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ذات بابرکت سے ایسا سری ظلم، ہم سب حیرت میں ہیں کہ بے قصور گائے والے پر اتنا تاب آخر کیوں، اور جس نے ناحق گائے پکڑ کر ذبح کر ڈالی اسے آپ نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقت حال سے پردہ اٹھا لیا جائے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے لے گئے۔ وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، سورج کی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا
کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے، البتہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس گائے کے مالک نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا خریدا ہوا غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ یہ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ پھر اس بے رحم اور سنگدل شخص نے اپنے مقتول آقا کے بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا اور اس سے سارا مال چھین لیا، یہاں تک کہ یہ شخص نمک حرامی پر اتر آیا اور اس کے آقا کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا۔ اور اے شخص، تو نے شریعت کے مطابق فیصلہ مانگا تھا، شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تو نے اپنی صفاقی سے اپنے آقا کو چھری سے ذبح کیا، جس طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا۔ وہ خون آلود چھری راز فاش ہونے کے ڈر سے گڑھا کھود کے تو نے دفن کر دی تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر اس کا نام لکھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر جب زمین کھودی گئی تو ایک شخص کی کھوپڑی اور لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ یہ منظر دیکھ کر گائے والا خوف سے کانپنے لگا۔ تماشائیوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑے اور ٹوپیاں ہٹا دی، ننگے سر ہو کر سامنے آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے خدا کے سچے پیغمبر، ہم فتنی نابینا ثابت ہوئے، ہم نے آپ کی زبان مبارک پر اعتبار نہیں کیا، آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور گائے والے کی قتل کا حکم دے دیا۔ یوں اس چھری کے ساتھ ہی قصاص کے طور پر گائے والے کے شخص کی گردن اڑا دی گئی۔ ناظرین، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا، جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے پیغام دے رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے گھر والے بھلا دوسری طرف کب اور کیسے توجہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سنی اور اس عورت کا نکاح آپ سے کرا دیا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی اور نہ ہی اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت ہی عارفہ و عالیہ ہوتی ہے۔ یہ آپ کے منصب عالی کے مناسب نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہوئی کہ آپ علیہ السلام کو اس پر متنبع اور آگاہ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ 2 فرشتے آپ علیہ السلام کی دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے، اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کے فرشتے دیوار پھلانگ کر مسجد میں آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں کو دیوار پھلانگ کر دیکھ کر کچھ گھبرا گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم 2 فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارا ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دیں اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دیں۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی بکری ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک بکری بھی میرے حوالے کر دے، اور یہ اس بات کے لیے مجھ پہ دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری بکری کو اپنی بکریوں میں ملانے کا کہتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر سانچے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہوں، اور ایسوں کی تعداد بہت کم ہے۔ مقدمے کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا اور آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اس میں امتحان تھا۔ چنانچہ فوراً ہی آپ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ سعد کی آیت نمبر 2526 کا ترجمہ ہے کہ تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا، یہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں گی۔ ناظرین کرام، مورخین نے لکھا ہے کہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں داخل ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اے خدا کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ اللہ رب العزت تو سراسر عادل اور انصاف کرنے والا ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تمہارا کیا قصہ ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا کہ اے خدا کے نبی، میں ایک عورت ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں جن کی پرورش میں نے اپنے ہاتھ سے پیٹ کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں سارا دن اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بیٹیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکوں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پہ ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت سے ہاتھ ملتی رہ گئی۔
अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा जिसे बेचकर मैं अपनी बेटियों को खाना ही खिला सकूं। अभी वो खातून हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अपनी दास्तान बयान कर ही रही थी कि इतने में आप अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे दस्तक हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आने वाले को घर में दाखिल होने की इजाज़त फरमाई। इजाज़त मिलते ही 10 ताजर एक के बाद एक अंदर दाखिल हुए, जिनमें से हर एक के हाथ में 100 दीनार थे। ताजरों ने अर्ज किया कि ए खुदा के नबी, हमारे इन दीनारों को उनके मुस्तहिकीन तक पहुंचा दें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे पास ये माल हाजिर करने का क्या सबब है? ताजरों ने जवाब दिया कि ए खुदा के नबी, हम सब एक ही कश्ती में सवार थे। इत्तफाकन एक जोरदार आंधी आई, कश्ती में एक जानिब सुराख हो गया और पानी कश्ती में दाखिल होना शुरू हो गया। मौत हमें सामने नजर आ रही थी। हमने नजर मानी कि अगर रब्बे ताला हमें इस तूफान से निजात दे दे तो हर शख्स 100 दीनार का सदका करेगा। अब पानी कश्ती में तेजी से दाखिल होने लगा। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे सुराख को बंद कर सकें। इधर हमने नजर मानी, उधर रब्बे ताला ने हमारी मदद का बंदोबस्त कर दिया। एक बहुत बड़ा परिंदा मंडलाता हुआ कश्ती के ऊपर आ गया। उसके पंजे में एक सुर्ख रंग की पोटली थी। उसने देखते ही देखते पोटली कश्ती में फेंक दी। हमने लपक कर उस पोटली को पकड़ा। उसमें काटा हुआ सूत था। हमने फौरन उससे कश्ती का सुराख बंद कर दिया और उसमें दाखिल शुदा पानी को हाथों से बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद तूफान थम गया और यूं हम मौत के मुंह से वापस आ गए। अब ये सदक़े की रकम आपके हाथों में है, आप जिसे चाहें उसे दे दें। ये वाक़या सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस बेवा औरत की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाने लगे कि परवरदिगार आलम तेरे लिए बहरो बर में तिजारत कर रहा है और तू है कि उसे जालिम समझ रही है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने वो दीनार उस खातून के हवाले करते हुए फरमाया कि जाओ, उन्हें अपनी बच्चियों पर खर्च करो। नाज़रीन किराम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाही अता फरमाई थी। आप अलैहिस्सलाम का एक इंतहाई कीमती तख्त, जिसे तख्त दाऊद भी कहा जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अक्सर औकात उस तख्त पर जलवा अफरोज होते थे। जब सन 70 ईस्वी में रोमियो ने फ़लस्तीन पर हमला किया तो लाखों यहूदियों के कत्ले आम के साथ साथ हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया गया। टाइटस ने यह पत्थर अपने साथ लिया और उसे रोम लाकर रख दिया। रोम के बाद ये पत्थर आयरलैंड लाया गया, फिर आयरलैंड से स्कॉटलैंड लाया गया। आयरिश और स्कॉटिश बादशाह उस मुकद्दस पत्थर पर बैठकर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते थे। स्कॉटलैंड से ये पत्थर फिर इंग्लैंड लाया गया। इंग्लैंड में भी बरतानवी बादशाह उसी तख्ते दाऊदी पर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते थे। ये पत्थर इस वक्त बरतानिया में बरतानवी पार्लियामेंट के साथ चर्च में मौजूद है। रवायात के मुताबिक ये वो मुकद्दस पत्थर है जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी। इसलिए उस तख्त जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी तामीर की तो ये पत्थर दूसरी मुकद्दस अशिया के साथ हैकल सुलेमानी में रखा दिया गया था। आज यहूदी उस तख्ते दाऊद को उसकी अपनी पुरानी जगह यानी तीसरी बार तामीर किए जाने वाले हैकल सुलेमानी में रखना चाहते हैं। यहूदियों की अकीदत के मुताबिक उसी तख्ते दाऊद पर उनका मसीहा आकर बैठेगा और सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। यहूदियों का ये मसीहा वो है जिसे हम मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं। नाज़रीन किराम, मौरखीन लिखते हैं कि तालूत के बाद बनी इसराइल ने मुतफ़क्का तौर पे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना बादशाह बना लिया। तो उनका इब्तिदाई दारुल हुकूमत हेब्रोन शहर था और बैतुल मक़दस पर उस वक्त यबूसी काबिज़ थे। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की मुत्तहिदा ताकत के साथ जनूब से यरूशलेम पर हमला किया। ज़ेरी हिस्सा बआसानी फतेह हो गया, मगर बालाई हिस्से के मकीन डटे रहे। उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की यूं तहज़ीक की कि लूले लंगड़े लोग शहर के फसील पर ले जाकर खड़े कर दिए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि पहले इन्हें काबू में लाए। उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़बरदस्त हमला किया और बिलाखिर बालाई शहर भी फतेह हो गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लश्कर की तादाद उस वक्त तकरीबन 2,80,000 थी। शहर पर कब्जे के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यबूसियों को शहर बदर कर दिया। उससे पूरे फ़लस्तीन पे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई और उनकी अज़बत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की यूं ताकत और कुव्वत पकड़ने की वजह से फ़लस्तीन के हमसाई सल्तनतें खौफज़दा होकर मुत्तहिद हो गईं और उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर हमला करने की ठान ली, मगर वो बैतुल मक़दस तक ना पहुंच सकी और रास्ते में ही शिकस्त खाकर पास हो गईं। जिसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताकत से मरूब होकर बहुत से हमसाए हुक्मरानों ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। जंग के इस दौर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने टुकड़ों में बटे हुए यरूशलेम को एक कर दिया और शहर के गिर्द एक मजबूत फसील तामीर करवाई। उसके अलावा आप अलैहिस्सलाम ने कोहे जैतून पर शाही महल और वादी में शाही बाग तामीर करवाया। यह पहला मौका था कि बनी इसराइल ने इस तरह यरूशलेम पे कब्जा किया।
ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے 35 سالہ دور حکومت میں اسرائیلی لشکروں کو سکون بہت کم ملا، البتہ ان کی جنگوں کا نتیجہ ان کے حق میں مفید ثابت ہوا۔ بنی اسرائیل جو کہ ابھی مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ ان کی عزت و وقار میں اضافہ ہو گیا، شہر کی دولت میں زبردست اضافہ ہوا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ اس کے علاوہ تابوت سکینہ، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں اور کپڑے بند تھے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ہمراہ لائے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے فلسطینی بنی اسرائیل کو شکست دے کر تابوت سکینہ اپنے ساتھ اپنے شہر لے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ اس کے لیے ایک مستقل گھر بنائے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں بتایا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس سے وہ بددل نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس کی تعمیر کے لیے ضروری سامان جمع کرتے رہے۔ انہوں نے سونا، چاندی، لوہا اور پیتل جمع کیا، لبنان سے دیودار کی لکڑی منگوائی، آرائش کے لیے مختلف علاقوں سے پتھر حاصل کیے۔ الغرض وہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کام آسان بنانے کے لیے متواتر مصروف رہے، یہاں تک کہ آخری دنوں میں اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا خاکہ بھی تفصیلاً سمجھا دیا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے اور ان کی سلطنت یمن اور دوسری طرف فرات تک پھیل گئی، تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کرائی۔ ہیکل اسی جگہ تعمیر ہوا جہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب فرمایا تھا۔ مورخین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہودی کبھی بھی اچھے معمار نہیں رہے، اس لیے ہیکل کی تعمیر کے لیے لبنان اور مصر سے معمار منگوائے گئے۔ ہیکل کی تعمیر 7 سال تک جاری رہی اور 2 لاکھ آدمی مسلسل کام کرتے رہے۔ بے انتہا دولت خرچ ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وراثت میں 1,30,000 پاؤنڈ سونا اور 1,270 پاؤنڈ چاندی چھوڑ گئے تھے۔ اس دولت کے علاوہ دوست شہزادوں کے نذرانے اور دنیا کی زرخیز ترین حد کا 7 سالہ آمدنی کا ذخیرہ بھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں صرف ہوا، اور یوں وہ ہیکل تعمیر ہوا جس کی خواہش کا اظہار حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بالا میں جب حضرت آدم علیہ السلام کے صلب کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر پوچھا کہ پروردگار عالم، یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ تمہارے ذریت میں سے بعد میں آنے والی ہستی حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی، میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ آپ بھول گئے کہ آپ نے اس قدر حصہ اپنے عمر کا اپنی نسل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بخش دیا تھا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوئی، اور تورات کے باب سلاطین اور تواریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے کوہن سالی میں انتقال فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر لگ بھگ 40 سال حکومت کی۔ اس سلسلے میں تورات کہتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سارے اسرائیلیوں پر حکومت کی، اور وہ عرصہ جس میں اس نے اسرائیلیوں پر سلطنت کی وہ 40 سال کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیبرون میں 7 سال اور یروشلم میں 35 سال حکومت کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ ہو کر اور دولت و عزت سے آسودہ ہو کر وفات پائی۔ حضرت جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 سال تک حکومت کی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال اچانک ہفتے کے دن ہوا۔ وہ ہفتے کے روز مقررہ عبادت میں مشغول تھے۔ پرندوں کی ٹولیاں اپنے پر پھیلائے ان پر سایہ فگن تھیں کہ اچانک اسی حالت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے باپ دادا کے ساتھ سرزمین انبیاء فلسطین میں سپرد خاک کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 کے قریب تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پہ نہیں ہوا تھا